السلام علیکم۔ میرا آج کا نیا ناول ہے اعتبار محبت، جن کی رائٹر ہیں آسما راجپوت۔ کائنڈلی اگر آپ سب کو میرا کام پسند آئے، میرے ناول پسند آئیں تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے چلتے ہیں اب ناول کی طرف۔ خانم بھی دروازہ کھولتے ہی اس نے برق رفتاری سے احاطہ کراس کیا تھا۔ کچا مکان جو کہ 2 کمروں پہ مزین تھا اور اس کے وسط میں ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ اس مکان میں اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر اسی تک واپس آتی۔ خانم بھی جو کہ نماز پڑھ کر اپنے روزمرہ کے اذکار میں مصروف تھی، ان کا تسبیح پڑھتا ہاتھ رکا۔ دروازہ کھولتے وہ کانپتے ہاتھوں اور جسم کے ساتھ خانم بھی کے پیچھے آ کر چھپی۔ خانم، وہ آ گیا، اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا، وہ آ گیا خانم، وہ آ گیا۔ خانم بھی نے اس کے لفظوں کو سن کر کسی انجانے اندیشے کے تحت دل تھاما۔ خانم، وہ آ گیا، اس کی کپکپاتی آواز نے خانم بھی کے اندیشے پر یقین کی مہر لگائی تھی۔ تسبیح ہاتھوں سے گر کر کئی دانوں کی صورت بکھری اور وہ لمحے کے 99 حصے میں سمجھ گئی کہ کون آیا ہے۔ کہاں ہو تم آفرین حیات؟ آخر آج میرا انتظار ختم ہوا۔ یہ کہتے ہی دھڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور اپنے سامنے خانم بھی کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہوا۔ کچھ پل یوں ہی گزرنے کے بعد اسے کچھ یاد آیا۔ ہاں، اسے یاد آیا تھا۔ خون کے رشتوں سے ملا درد اور پل لگا تھا اسے واپس اسی قہر میں آتے۔ کہاں ہے وہ بدذات جس کی وجہ سے میں آج تک اس عذاب میں چلا خانم؟ آج اسے میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کمرے سے منسلک چھوٹے کمرے میں داخل ہوا اور وہ جو آنے والے طوفان سے سہمی خوفزدہ سی ہوئی الماری کے پیچھے چھپی تھی، اسے اس نے پلوں میں کھینچ کر اپنے سامنے کیا تھا اور چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ پتھر ہو گیا۔ اس وقت کوئی میر شاہ سے پوچھتا کہ سانس رکنا کس کو کہتے ہیں، زندہ ہو کر بھی دھڑکنوں کا نہ چلنا کس کو کہتے ہیں، وقت کا خود کو دہرانا کس کو کہتے ہیں، پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنا کس کو کہتے ہیں۔ میر شاہ کی آنکھوں نے شدت سے بینائی چھن جانے کی تمنا کی تھی، مگر دل وہ تو ساکت ہوا تھا، بالکل ساکت۔ اور باہر کھڑی خانم بھی نے وقت کی بساط دیکھ کر شدت سے اپنی آنکھیں بند کی۔ آنے والے وقت کا الہام ہی ان کا دل دہلا رہا تھا۔ ماں دیکھے نا باجو کو، باجو پھر سے مجھے میلے میں نہیں لے کے جا رہی۔ وہ ناراض سی آ کر ماں کے پہلو میں بیٹھی تھی اور فرحت بیگم سبزی کاٹنا چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں تو ماں یہ سہیلیوں کے ساتھ ہر طرح کے ٹھیلے پر جا کر کھڑی ہوتی ہے اور مجھے سخت کوفت ہوتی ہے، اس کو بولیں لالا کے ساتھ چلی جائے۔ فریال نے بھی ماں کی دوسری طرف بیٹھتے اسی روانی میں کہا تھا۔ کیوں جی، میں کیوں جاؤں لالا کے ساتھ تاکہ میں کچھ کھا پی بھی نہ سکوں اور ان کے ہدایت نامہ سنتی رہوں؟ ہم کون سا روز روز گاؤں آتی ہیں باجو؟ ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالے وہ بدستور ناراضگی میں بولی جا رہی تھی۔ پر آتے تو ہر سال ہے نا، تو تم اس بار لالا کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ جیسی بہن کسی کی نہ ہو باجو، کسی کی بھی نہیں۔ نیلی کانچ جیسی آنکھوں والی گڑیا کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں رکی نہیں تھی اور حویلی کے خاتمہ خانے کی طرف چلتی تھی، جہاں خاتماؤں کی بیٹیاں اس کی سہیلیاں تھیں۔ فریال بیٹی کیوں ناراض کر دیا اس کو پھر سے؟ لے جاتی ساتھ تو کیا ہو جاتا؟ ماں راضی ہو جائے گی مگر مجھے تنگ بہت کرتی، اور آپ کو میری عادت کا پتہ بھی ہے۔ اور ویسے بھی لالا کی آفرین میں جان بستی ہے، وہ لے جائیں گے اس کو۔ میں ذرا اپنے کپڑے نکال لوں۔ اور فرحت بیگم نے اس پری پیکر کو ایک نظر دیکھا تھا جس کا سفید رنگ اور اس پر باریک نازک سی ناک اور کانچ جیسی شہد آنکھیں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری تھی۔ حسن دونوں نے ہی اپنی ماں سے چرایا تھا، پر اس حسن پر غرور سے اٹھا ناک دونوں نے حیات صاحب سے چرایا تھا۔ حیات صاحب جو کہ اس گاؤں کے وڈیرے تھے اور نہایت شفیق انسان تھے، حویلی میں ملازموں کو بھی گھر کے فرد جیسی حیثیت حاصل تھی اور سب کی ضروریات کا بھی برابر خیال رکھا جاتا تھا۔ سارا گاؤں حیات ملک سے خوش تھا۔ ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے دوسرے گاؤں کے وڈیرے بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ خدا نے انہیں 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ بڑی بیٹی فریال حیات جو کہ 22 سالہ تھی، اس کے بعد کاشان حیات جو کہ 20 سالہ تھا، اور سب سے چھوٹی بیٹی آفرین حیات جو کافی مدت کے بعد ہوئی تھی اور ابھی بس 10 سال کی تھی۔
کاشان اور آفرین کے مزاج اور طور اتوار میں حیات صاحب کا عکس پایا جاتا تھا۔ وہ دونوں اپنے باپ پر گئے تھے، مگر فریاد ان سب سے تھوڑی ہٹ کر تھی۔ وہ اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دیتی تھی، لوگوں کو خود سے ہمیشہ کمتر جانتی تھی، اور یہ بات فرحت بیگم کو اکثر پریشان رکھتی تھی۔ چھوٹے سے احاطے میں کرسی رکھ کر بیٹھے وہ پھولوں کو دیکھتے کسی غیر مرئی نکتے پر غور کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو میرے بچے؟ خانم بی کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ چائے کا ایک مگ اس کو پکڑا کر دوسرا خود تھام کر وہ اس کے پاس رکھی دوسری کرسی پر بیٹھی اس کو دیکھنے لگی، جو جامنی رنگ کے سادہ سے لباس میں بیٹھی انہیں 18 سالہ ننھی پری لگی، جو اپنی نیلی آنکھوں کو پھولوں پر جمائے نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھی۔ میں احساسوں کی ترجمہ تو نہیں بن سکتی خانم بی، مگر ان آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو مجھے بہت کچھ دکھا گیا، کچھ ایسا جو ان پتھر کی آنکھوں کے پیچھے کا چشمہ عیاں کر رہا تھا۔ خانم بی، ان آنکھوں کو میں نے پل میں بدلتے دیکھا، نفرت سے عقیدت، عقیدت سے حیرت، اور حیرت سے دکھ، اور دکھ سے اجنبیت کا سفر بس پل میں طے کیا تھا اس کی آنکھوں نے۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں سب بولتی گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے دشمنوں کی لسٹ میں صف اول بھی وہی ہے، صف آخر بھی وہی ہے۔ پھر بھی وہ اپنا خوف بھولے اس کی آنکھوں کی ترجمہ بنی بیٹھی تھی۔ میر شاہ ساکت ہوا تھا آفرین حیات کو دیکھ کر، اور پھر جو آندھی طوفان بنا وہ اس چھوٹے سے مٹی کے مکان میں داخل ہوا تھا، اسی تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا، اور وہ جو اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی اس کی اس کیفیت پر حیران ہوئی تھی۔ وہ نازک جان لڑکی اپنے درد کی شدت کو بھول کر اس کی اس حیرت پر حیران ہوئی تھی، اور اب خانم بی کو سب بتاتی وہ انہیں حیران کر رہی تھی۔ بھلا وہ گھر میں رہنے والی نازک جان لڑکی اتنا گہرا کیسے بول رہی تھی؟ وہ کیسے سمجھنے لگی تھی آنکھوں کی زبان جس کا تعلق بس خانم بی نوری پھولوں اور اس کے آشنا کچھ پرندوں سے تھا؟ وہ کیسے سمجھنے لگی تھی جسموں کی زبان؟ ہم نقش ہوئے اس دھڑکن پہ جسے علم نہیں تھا ہم بھی ہیں۔ تو یہ طے تھا کہ وقت نے وقت آنے تک کے لیے سب کو وقت دے رکھا تھا، اور خانم بی کا دل انہیں نوید سنا رہا تھا، ایسی نوید جس نے پھر سے وقت کو دہرانا تھا، جہاں شے کا اور مات کہاں ہونی تھی یہ طے نہیں تھا، پر وقت میں خود کو دہرانا تھا، یہ بات کاتب تقدیر نے طے کر رکھی تھی۔ حویلی کی نرم مٹی جو اس کے پل پل سے آشنا تھی، وہ اس نرم مزاج لڑکی کا یہ نیا روپ دیکھتے نمی میں بدلتی تھی۔ پھولوں نے جو اس کے ہمراز تھے، جن کے رنگ میں وہ رنگی تھی، آج اس کا یہ رنگ دیکھ کر شاخوں سے اس کے بدلتے رنگوں کی سرگوشی کی تھی۔ پرندوں نے جو اس کے ہمنوا تھے، انہوں نے حیران ہو کر گھونسلوں سے جھانکا تھا، اور وقت اس نے برسوں بعد پھر سے ایک پرانی راہ پر اپنا سفر باندھا تھا، اور تقدیر نے اور سب کو دیکھ کر برسوں بعد انگڑائی لی تھی۔ تو یہ طے ہوا تھا کہ وقت نے برسوں جس بیج کو خود میں سموئے رکھا تھا، اس نے پوری آب و تاب سے اب اپنی جڑیں مضبوط کر کے زمین پر چمکنا تھا۔ تقدیر نے پھر سے خود کو ایک کہانی کی طرف بڑھتا پایا، کہانی ایک گناہ گار کی جو گناہوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا، جس کی سیاہ کاری کی راتیں تو کیا دن بھی گواہ تھے، وہ جو شہزادوں سی آن بان رکھتا تھا، جو دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، گناہوں کی بستی میں جو صف اول پہ آتا تھا، وہ خود کو ہار بیٹھا تھا ایک پاکیزہ روح پہ۔ وہ جو پاک سی روح تھی، جو قدرت کے راز پاتی تھی، جس کی روح پر الہام اترتے تھے، جو ظاہری نہیں حقیقی کو چاہتی تھی، وہ کم سن کلی ہار بیٹھی تھی اپنی آبروئی گناہ گار پہ۔ محبت کا سفر لازوال ہونے والا تھا، بہت کچھ دونوں پہ آشکار ہونے والا تھا۔ تیز گاڑی چلاتے وہ خود کو یہ یقین نہیں دلا پا رہا تھا کہ کچھ وقت پہلے جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ حقیقت تھی یا سراب۔ دل دماغ عجب طوفان کی زد میں تھے، اور وہ ان سب سے ہٹ کر اپنے اندر اٹھتے اشتعال کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ گاڑی کو سائڈ پر روک کر ڈیش بورڈ سے سگریٹ اٹھا کر لبوں کے پاس لے جا کر سلگاتے ہوئے وہ اپنے آپ کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، پر جو سب وہ دیکھ آیا تھا، جو حقیقت اس کے سامنے اپنا وجود لیے کھڑی تھی، وہ کوئی سراب نہیں تھا، اسے خود کا وجود بھی سگریٹ کے دھوئیں کی نذر ہوتا نظر آیا۔
مسلسل یقینی اور بے یقینی کے درمیان فرق نہ کر پاتے ہوئے وہ وہیں تھک کر بیٹھتا چلا گیا۔ کیوں خدا کیوں؟ پھر سے یہ سب کیوں؟ اور اگر یہ سب ہونا تھا تو میں ہی کیوں؟ آخر کیوں؟ لفظوں میں درد کی تاثیر یوں گھلنے لگی کہ الفاظوں کے ساتھ اس کا جسم بھی کپ کپانے لگا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے حیرت سے اس جواں جہاں مرد کو دیکھا جس کی خوبرو شخصیت اس غم میں بھی اس کو چار چاند لگانے کی ضد لیے بیٹھی تھی۔ دراز قد، سفید رنگ، شہد آنکھیں، اس پر اٹھا مغرور ناک، لبوں کے اوپر مونچھوں کا گھنا گھیرا اور چہرے پر راج کرتی داڑھی۔ کہیں لڑکیوں نے اس شہزادے کو دیکھ کر خود کے دلوں کو قربان کر کے اس کے قدموں میں نچھاور کیا، مگر وہ تو کسی لٹی سلطنت کا شہزادہ بنا بیٹھا تھا، ایسی سلطنت جس کی طاق میں اس نے 8 سال گنوائے، جس سلطنت کی بربادی کی ہر رات قسم کھائی۔ مگر وہ سلطنت جس کو برباد کر کے اس نے اپنی فتح کا جھنڈا لہرانا تھا، کون جانے وہ اسی کا قیدی بننے جا رہا تھا؟ کون جانے جس سلطنت کو تباہ کرنا، جس نازک جان کو برباد کرنا اس کا مقصد حیات رہا، وہ اسی کا اسیر نکلے گا۔ کچھ فیصلے انسان لیتا ہے اور کچھ فیصلے وقت لیتا ہے۔ انسان حالات کو دیکھ کر پھر فیصلہ بدل لیتا ہے۔ جس راہ پر وہ چل رہا ہو، حالات اس کے حق میں نہ ہوں تو وہ کوئی اور راہ نکالنے کی تدبیر سوچنے لگتا ہے۔ مگر وقت کا فیصلہ ایسا نہیں ہوتا۔ وقت خود نہیں بدلتا بلکہ ہستی بدل دیتا ہے۔ وقت کے فیصلوں میں راہ فرار نہیں ہوتی۔ آنکھیں بند کر لینے سے بھی حقیقت نہیں بدلتی۔ انسان جتنا بھاگ لے، جب رکتا ہے تو خود کو وہیں پاتا ہے۔ خود کو جھوٹا دلاسا دینے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سچ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ لاکھ تدبیریں کر لی جائیں، تقدیر میں جو طے ہو وہ ہوتا ہے، ہو کر رہتا ہے۔ اور کچھ ایسا ہی طے تھا میر شاہ کی زندگی میں۔ وہ جس سلطنت کو تباہ کرنے کی چاہ میں 8 سال چلتا آ رہا تھا، جو نہ کرتا گناہ اس کو لاوارث کر گیا تھا، کون جانے وہی اس کا انتقام مکمل کرتا یا پھر وجہ حیات بنتا۔ بھلا تقدیر پر بھی کبھی کسی کا زور چلا ہے؟ پرندوں نے اس کو روتا دیکھ کر عجب اڑان بھری اور آشیانے کی راہ لی۔ وہ آشیانہ جہاں نیلی آنکھوں والی شہزادی آنے والے وقت سے بے خبر پھولوں کو پانی دینے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ پرندوں نے گھونسلے میں آتے ہی پھولوں سے جانے کیا کہا کہ پھولوں کی رنگت اڑی تھی۔ شاخیں یہ سن کر بے جان ہو کر نیچے گریں اور آفرین کا پانی دیتا ہاتھ پل میں رکا، نیلی آنکھوں میں حیرت سموئے وہ ان سب کو دیکھنے لگی۔ پھولوں نے خاموشی سے اپنے پنکھ سکیڑے، شاخوں نے ڈھلکا سر نہ اٹھایا اور پرندے وقت سے پہلے گھونسلوں میں خود کو چھپا کر سوتے بنے۔ آفرین کو اس انداز نے کھٹکھٹایا، پر اس سب نے نہ بتانے کا آسان راستہ اپنایا تھا۔ اپنے اپنے خول میں بند ہو کر پانی کا پائپ سائڈ پر رکھتے، دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے اس نے بھی کچن کی راہ لی، اور یہ واضح اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ان سے ناراض ہو چکی ہے۔ نوری، نوری! آفرین بی بی آپ یہاں خود کیوں آئی؟ خاتمہ کو بھیج دیتی، میں خود وہاں نوری کو بھیج دیتی۔ اوہ ہو خانم، اگر میں خود آ گئی تو اس میں کون سی برائی ہے؟ برائی نہیں ہے بی بی، ہم آپ کے ملازم ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہمارا فرض ہے۔ نہیں ہو آپ لوگ ملازم ہمارے، آپ بس ہم سے اپنی محنت کی اجرت لیتے ہو اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ ہم سب برابر ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ زیادہ رتبے میں ہیں، یہ کم، اس نے ہم سب کو برابر بنایا ہے۔ خانم کو اس 10 سالہ بچی کی سوچ نے حیران کیا، جو گھر میں دولت اور خادماؤں کی ریل پیل ہوتے علاقے کے بڑے بڑے گھروں کی بیٹیوں کی دوستیوں کو چھوڑ کر ہمیشہ نوری کے ساتھ رہتی۔ ذات پات، برادری اور فرق اس کے آگے کچھ نہیں تھے۔ وہ انسانیت کی معراج پر جینے والی لڑکی بلا شبہ حیات ملک کا عکس لگتی۔ خانم بتاؤ بھی نوری کہاں ہے؟ آفرین بی بی وہ زمینوں میں اپنے بابا کو کھانا دینے گئی ہے، بس آتی ہوگی۔ ارے آفرین تم کب آئی؟ نوری جو کہ ابھی ابھی کھیتوں سے بابا کو کھانا دے کر لوٹی تھی، آفرین کو وہاں دیکھ کر برتن دروازے پر ہی پھینک کر آفرین کے گلے جا لگی۔ نوری آفرین کی اکلوتی دوست ہونے کا شرف رکھتی تھی، اس لیے آفرین اور اس کا رشتہ ان دونوں کے مابین فرق اور رتبوں سے پاک تھا۔ بس کل رات ہی آئی شہر سے۔ میلہ کیسے چھوڑ سکتی تھی بھلا؟ تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی تھی اور صبح ہوتے ہی تمہارے پاس حاضر۔ نوری کو تو جیسے پتنگے لگے تھے۔ وہ خود بھی سانولی سی نازک نازک نین نقوش والی شہزادی لگتی، جو آفرین کو ابھی تک باہوں میں بھرے کھڑی تھی۔
آفرین کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اب چھوڑے گی بھی مجھے یا یوں ہی کھڑی رہے گی؟ یہی حال رہا تو میلہ نکل جائے گا۔ اوئے نہ آفرینے، میلہ ہو اور نوری اور آفرین نہ جائیں، یہ نہیں ہوگا، نہ میں ہونے دوں گی۔ نوری نے آفرین کو چھوڑ کر ہاتھ ہلا ہلا کر خود کو ایکٹریس سمجھتے ایکٹنگ کا بیڑا غرق کرتے کہا، او نوٹنگی، اتنے سیریس ڈائلاگ پر امپریشن ہوتے ہیں، ایموشن ہوتے ہیں، نہ کہ تیرا ہاتھ نچا نچا کر یہ خسروں والا تال۔ آفرین کی یہ بات سنتے ہی نوری کے ایکٹنگ کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے نظریں گھما کر ماں اور آفرین کو دیکھا اور پھر اسے ایسے دیکھا۔ اس کی اس حالت پر خانم اور آفرین کا دل کھول کر ہنسے اور ساتھ وہ بھی ہنس دی۔ جانتی جو تھی اپنی ایکٹنگ کے سٹینڈرڈ کو، خود کو بھلا ہی وہ ایشوریہ رائے سمجھتی، مگر تھی تو نوری ہی نہ بلکہ آفرین کے بقول نوٹنکی۔ ان کی اس ہنسی کو سنتے دور کھڑی خوش بختی نے نم آنکھوں سے اس ننھی پری کو ہنستے دیکھا اور وقت سے گلہ کرنا چاہا، پر وقت نے اسے گلہ کا بھی وقت نہیں دیا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہونا طے تھا۔ وقت نے اپنی بساط بچھانی تھی، چھلاوے کی آنچ جل کر رہنی تھی، اور بساط کے مہرے کس کے حق میں جانے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تقدیر کچھ طے کیے بیٹھی تھی اور وقت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ اذان کی آواز سماعتوں سے ٹکراتے اس کے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اذان کی آواز میں کھو کر کسی اور ہی نگری کی لگی، وہ نگری جو پاک لوگوں کی ہے، وہ نگری جہاں اللہ والے اللہ کی پکار کا انتظار کرتے ہیں اور پکار آتے ہی لبیک کہتے ہیں۔ ایسی ہی تھی وہ بھی، بچپن سے بنا معمول آج بھی ویسا ہی قائم تھا۔ فجر کی اذان سے پہلے صحن میں آ کر اذان کا انتظار کرنا، پرندوں کی اذان صبح سننا، درختوں کا لہرا کر ہوا میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا، آسمان کا رنگ بدلتے دیکھنا، وہ قدرت کی تخلیق کو دیکھ کر کبھی حیراں ہوتی، کبھی مسکرا دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے اذان کے کلمات بلند کیے تھے، پرندوں نے آنکھیں کھولی تھیں، ہوا لہرا کر آئی تھی اور درختوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، کچے صحن کی مٹی کی خوشبو ایک دم سے پھیلی تھی، اور پھر سب بیک وقت مؤذن کے کلمات سنتے ہی سجدہ ریز ہوئے تھے۔ بڑا روح پرور منظر تھا، کائنات کی ہر چیز جھک گئی تھی اس کے آگے جو واقعی سب سے بڑا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو قدرت رکھتا ہے ہر چیز کو سجدہ ریز کرانے کی۔ اس کی روح اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ یوں ہی تو نہیں اسے عشق تھا اذان سے، وہ وقت سے پہلے اذان کا یوں ہی نہیں انتظار کرتی تھی، بلکہ اس بات کی زندہ گواہی ہی دیکھتی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان کلمات کے بعد وہ دنیا کی حسرتوں کو نہیں پالتی تھی، وہ بس اذان کے بعد اس کی قدرت کو اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے دیکھتی اور انسان کی غفلتوں پر پشیمان ہوتی تھی، اور راتوں کو جاگ کر اپنے رب کے حضور جھکنے والی ہی قدرت کے راز پایا کرتے ہیں، ایسے راز جو ان پر قدرت خود آشکار کرتی ہے، بشرط یہ کہ لگن سچی ہو، اور وہ تو لگن سے بھی کئی آگے کا سفر طے کرتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ رب نے ابھی کیا کہا ہے اس سے، اور ہر پکار پر وہ اپنے دل کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز پاتی تھی۔ آفرین بیٹی آجا نماز ادا کر لے، آج موسم بھی خراب ہو رہا ہے بہت۔ خانم نے اس کو صحن میں کھڑا دیکھ کر آواز لگائی، جو خود بھی نماز ادا کرنے کے لیے ابھی جاگی تھی۔ نہیں خانم، موسم خراب نہیں ہو رہا، بلکہ آج رو رہا ہے انسانوں کی غفلتوں پہ، ان کی سستیوں پہ، ان کے دنیا میں آئے مقصد حیات کو بھول کر غافل نیند سونے پہ۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مؤذن نے یہ کلمات بلند کیے تھے۔ سنا خانم، آپ نے مؤذن نے کہا، نماز نیند سے بہتر ہے، اور یہ انسان اپنی رب کی پکار پر نہیں جاگا، پر یہیں اگر کسی باس کا فون آیا تو یہ نوکری کے لیے اٹھ بھاگے گا، پر نماز کے لیے نہیں جاگے گا خانم۔ آہ، انسان بھی بڑا ناشکرا ہے کہ جب ٹوٹتا ہے تبھی شکایتوں کا انبار لیے رب کے آگے جھکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے بس غفلتوں کا مارا ہے۔ اور خانم اس کی آج ایک نئی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ جانتی جو تھی کہ ایسی ہی ہے وہ روز قدرت کا ایک راز ڈھونڈنے والی، اپنے رب کی نشانیوں کی تلاش کرنے والی، وہ ایک پاک روح تھی، سچی لگن سے اللہ کی قدرتوں کو ڈھونڈنے والی، رب کی پکار کو ہر طرح سے سمجھنے والی، اور رب بھی اس پر اپنی قدرت آشکار کراتا۔ رشتہ ہی ایسا ہے نا بندے اور رب کا، تم ایک قدم تو چلو وہ 10 قدم تم تک آئے گا، پر شرط ہے کہ تم چلو تو صحیح، اور وہ چل رہی تھی، چلتی آ رہی تھی۔
پر اس سفر پر وہ اکیلی نہ رہنے والی تھی، عنقریب کوئی اور بھی اس کا ہم سفر بننے لگا تھا، پر کون، یہ بس وقت جانتا تھا۔ کیوں 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 آخر کیوں؟ وہ خود کو سڑک کنارے سے گاڑی میں واپس بٹھا کر جیسے تیسے کر کے اپنے کمرے تک لے آیا تھا۔ وجود جیسے اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گیا اور اس کو زندہ لاش کی طرح کھینچتا۔ میر شاہ کہیں سے بھی اپنے قہر و روپ والا میر شاہ نہیں لگ رہا تھا۔ وقت کا مہرہ بڑا کمال چلا تھا۔ گناہ کی نگری کا بے تاج بادشاہ رسی کھینچنے کی ابتدا پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ میر شاہ کے نزدیک گہری خاموشی اور ایک نظر نہ آنے والی اذیت کا راز تھا۔ موبائل بیل کی ٹون نے خاموشی کو توڑا اور اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ ہیلو، اعصاب پر قابو پاتے اس نے خود کو ہر ممکن طرح سے نارمل کیا۔ کہاں ہو میر؟ آج تم نے یہاں آنا تھا میرے پاس۔ موبائل کی دوسری طرف ایک دل فریب آواز ابھری۔ اشال، میں نہیں آ سکتا آج۔ آواز سنتے ہی ذہن پر وہ معصوم چہرہ لہر آیا۔ کیوں نہیں آ سکتے تم؟ اشال کو غصہ آیا۔ بہت تھک چکا ہوں اشال، تمہاری تھکن ہی تو مٹانا چاہتی ہوں۔ الفاظ بہت کچھ باور کرا رہے تھے اور گناہوں کے بادشاہ کو جس کی ہر رات رنگین ہوتی تھی، پہلی بار یہ لفظ زہر لگے۔ مجھے نہیں مٹانی تھکن۔ I am all right and just want to sleep. Good night. فون لہرا کر ہوا میں اڑتا ہوا بیڈ کی دوسری جانب گرا تھا اور گرتے ہی کرچی کرچی ہوا تھا اور میر شاہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اشال فون کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کو کیا ہوا؟ اشال مرزا انڈسٹری کی اکلوتی وارث اور مرزا صاحب کی بے حد لاڈلی، جسے صحیح غلط گناہ نیکی کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، جو اپنا ہر دن کھل کر جیتی اور خود کے برابر کسی کو نہ مانتی۔ اشال کو حسن کی شہزادی مانا جاتا تھا۔ سفید رنگ اس پر اٹھی مغرور ناک، نازک سے نقش، گلابی ہونٹ اور گہری سیاہ آنکھیں جو پلکوں کی جھالر میں اور بھی گہری لگتی تھیں۔ لاکھوں دیوانے اس کے ارد گرد منڈلاتے نظر آتے، پر اس کا دل میر شاہ کا غلام پایا جاتا اور میر شاہ وہ بھی تو اب تک اس کی دسترس میں ہی تھا۔ تقدیر نے بڑی جان لیوا مسکراہٹ سے وقت کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں کہہ چکی نا تم سے کہ اب تک میر شاہ اس کی دسترس میں تھا کا مطلب جانتے ہو نا۔ اور وقت مسکرا بھی نہ سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسی وقت نے ایک نازک جان پر بھی بھاری پڑنا تھا، پر بھلا تقدیر پر کس کا زور؟ کوٹھی کا دروازہ گارڈ نے کھولا تھا۔ میرداد فریال کو یوں ہی سینے سے لگائے اندر داخل ہوا۔ سلام صاحب جی، آج تو مالکن جی آئی ہیں؟ طیفہ جانے کہاں سے ایک دم نازل ہوا۔ ہاں بھئی، آج تمہاری مالکن کو لے ہی آیا، ان کے لیے اچھا سا انتظام کرو۔ میرداد کی کمینی ہنسی نے بہت کچھ سمجھا دیا تھا طیفے کو۔ جی صاحب جی، ضرور۔ آؤ فریال، اندر چلیں۔ فریال کا تو خود کو مالکن سن کر سیر و خون بڑھا تھا اور لمبی نازک سی گردن میں اکڑ کا عنصر ملا تھا۔ دونوں نے بیک وقت قدم اندر کی طرف اٹھائے تھے اور ان قدموں نے ہی فریال کی زندگی سے سب کچھ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ قدم تھے جو ایک نامحرم کے ساتھ اٹھے تھے، اور ایسے قدموں کا ازالہ زندگی بھر کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ ایک دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ اس روایت کے مطابقت یحییٰ بن ابی کثیر، سہیل اور مالک نے مقبری سے کی۔ وہ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ کتاب صحیح بخاری شریف، حدیث نمبر 1997۔ جب اللہ اور اس کا رسول نامحرم کے علاوہ سفر تک سے منع فرماتا ہے، تو پھر یہ کیسی محبت ہے جو محرموں سے بڑھ کر نامحرموں سے ہو جاتی ہے، جس میں اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو نہ مان کر اپنوں کا یقین پس پش ڈال کر ایک نامحرم کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اور بیٹیاں، وہ تو باحیا ہوتی ہیں، وہ ماں باپ کا فخر ہوتی ہیں، حیا کی پیکر ہوتی ہیں، اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں، جنہیں رب خود مخاطب ہو کر پردے کا حکم دیتا ہے، جنہیں رب بھی چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ کتنی محبیں ہیں نا اللہ پاک کو بھی بیٹیوں سے۔ پر جو بیٹیاں بھٹک جاتی ہیں، جو نامحرموں کی آغوش میں جائے پناہ تلاش کرتی ہیں، پھر رسوائیاں تو مقدر بنتی ہی ہیں نا۔ اور اچھی بیٹیاں وہ تو ماں باپ کا مان ہوتی ہیں،
وہ ایسے قدم نہیں اٹھایا کرتیں کیونکہ ان کے یہ قدم باقی کی رہتی نسلوں کو بھی سہنے پڑتے ہیں۔ بی بی جی، لیں تازہ پھلوں کا جوس پئیں۔ طیفہ ٹرالی میں جوس اور کچھ تازہ پھل رکھ کر ٹرالی لے کر کمرے میں داخل ہوا، اور وہ جو بڑے دل سے میرداد کے کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے سامنے لگا بیڈ اور اس کے گرد لگی مخملی پردے جو بیڈ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے، ساتھ ہی دیوار پہ جا بجا میرداد کی بچپن سے لے کر جوانی کی تصویریں، جن میں کچھ تصویروں میں وہ سیاہ کپڑے پہنے، بازوؤں پہ سیاہ شال لٹکا کے مغرور سا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آفریں اس کی تصویروں میں مکمل کھو کر مستقبل کے خواب سجا رہی تھی۔ طیفے کی آواز نے اس کے خوابوں میں خلل ڈالا۔ اس نے بدمزہ ہوتے ایک ادا سے آگے بڑھ کے جوس اٹھایا۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ یوں ہی منہ اٹھا کر اندر نہ چلے آنا، اجازت دینا پھر آنا، اپنی اوقات یاد رکھا کرو۔ جانے کیسے کیسے جاہل رکھے ہیں میرداد نے۔ اسے بھلا کہاں پسند تھا نوکروں کا منہ اٹھا کر کمرے میں آ جانا، حویلے میں بھی نوکر اس سے کوسوں دور رہتے تھے۔ طیفے کو اس بات نے اندر تک سلگایا تھا۔ اوقات تجھے تیری یاد آئے گی، چھوری صاحب سے بات کر کے تیری اوقات یاد کروانے میں اپنا حصہ بھی ڈالوں گا۔ ذہن میں یہ سب سوچتے اور غصے کو قابو کرتے وہ کمرے سے نکلا تھا۔ میرداد واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو فریال جوس پیتے اس کی تصویروں کو دیکھ رہی تھی جو کمرے میں جا بجا آویزاں تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو جانے من؟ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں جلد آپ کے ساتھ یہاں میری تصاویر ہونی چاہیے۔ پر تمہارا باپ بھائی مانے گا تو تب نا، وہ تو میرے جان کے دشمن ہوئے بیٹھے ہیں کچھ غلط فہمیوں پر۔ زندگی انہوں نے نہیں میں نے گزارنی ہے، میں اپنی ذات سے زیادہ اہمیت کسی کو نہیں دیتی۔ فریال نے غصے سے اپنے الفاظ ادا کیے تھے۔ اسے بھلا کہاں پسند تھا کہ اس کی ذات کے فیصلے کوئی اور کرتا؟ اس کے الفاظ میں اس کا غرور بولتا تھا، اور حد سے زیادہ غرور ازل سے کسی کو نہیں بھاتا، اور حد سے زیادہ خود غرضیاں بھی انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ ہائے، یہ آپ کی ادا ہے بے نیازی جانے من۔ میرداد نے قریب ہوتے اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہا تھا۔ فریال جواب دینے ہی لگی تھی کہ اسے چکر آیا، اور اگلے لمحے وہ میرداد کی باہوں میں جھول گئی۔ ہا ہا ہا، تیری ذات کیا ہے یہ تو ہوش کے بعد جاننے کی کہ کس جنگل میں آئی ہے تو۔ حیات ملک اور کاشان اگلا کیس اپنی بیٹی کا درج کروانا مجھ پر۔ یہ کہتے ہی وہ پورے دل سے ہنسا اور فریال کو لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ محبت یہاں ہی تمام شد ہوئی تھی، ایک بیٹی پھر پامال ہوئی تھی، پر اس میں صرف میرداد غلط نہیں تھا، فریال برابر کی شریک تھی، اور بیٹیوں کو شوبھا نہیں دیتا کہ وہ نامحرموں سے تنہائی میں ملیں اور کہیں بھی چل دیں۔ بیٹیاں گھر کی چار دیواری میں بھی بھلی لگتی ہیں، جنہیں وہ قید سمجھتے ہیں در حقیقت وہ ان کی محفوظ جائے پناہ ہوتی ہے۔ باپ بھائی ہی اصل محافظ ہوتے ہیں، اپنوں کے رقیب کبھی اپنے نہیں ہوا کرتے، اپنے بن بھی جائیں تو آپ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات ہر بیٹی کو سمجھنی چاہیے کہ چند الفاظ آپ کی زندگی سے کھیل سکتے ہیں، آپ کو وہاں لا کر کھڑا کرتے ہیں جہاں رسوائیاں آپ کا مقدر بن جاتی ہیں، جہاں زندگی اور موت دونوں آپ پر حرام کر دی جاتی ہے۔ پھر بس رسوائیاں مقدر ہوتی ہیں، ایسا مقدر جو تاریک ہوتا ہے، جس کی سیاہی تعمر جھیلنی پڑتی ہے۔ رہی بات محبت کی تو محبت پاک جذبہ ہے، اسے پاکی پسند ہے، وہ اپنا آپ پاکی سے منواتی ہے۔ گر اس میں بہکو گے، غلط قدم اٹھاؤ تو بھلا محبت کہاں یہ سمجھ پائے گی؟ پھر محبت آپ کو ضلالت کے کنویں میں جھونک دے گی، ایسا اندھیرا کنواں جہاں سے فرار ممکن نہیں ہوگی۔ اور یہ ضلالت فریال نے خود اپنے نصیب میں لکھی تھی۔ کمرے میں نظر پڑتے ہی وقت نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، کیونکہ وقت بھی پناہ مانگتا ہے ایسے لمحوں سے جن پر رب اپنے عذاب کا حکم دیتا ہے، پر اس وقت کا خمیازہ فریال نے ساری عمر ادا کرنا تھا۔ خانم بھی تب تک ہی خاموش تھی جب تک انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ جا چکے، اور یقین آتے ہی انہوں نے کسی سے رابطہ کیا تھا، اس سے جو اس دنیا میں آفرین کا واحد سہارا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا سماں تھا۔ آمنے سامنے دو بیڈ لگے تھے، درمیان میں ایک شیلف تھی جس میں کتابوں کا ہجوم تھا، پر نفاست سے سجائی گئی کتابیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھیں کہ پڑھنے والا ان سے انتہا کی عقیدت رکھتا ہے۔ دروازے کے دائیں جانب نماز کا تخت لگا ہوا تھا، اور دائیں ہی جانب اگر بیڈ پر نظر ڈالو تو وہاں دو نفوس نظر آتے تھے۔ آفرین خانم بی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی،
ہلکے گلابی رنگ کے لباس سے کئی زیادہ اس کی آنکھیں گلابی دکھائی دیتی۔ خانم بھی، انسان بغیر حقیقت کا ادراک کیے بنا اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ آفرین کے سوال پر خانم بھی کا اس کے بالوں میں پھیرتا ہاتھ رکا۔ کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں جانتا تبھی شفاف ہوتا ہے۔ تو کیا اسے حقیقت جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے؟ کوشش تب ہوتی آفرین جب نگاہوں سے جھوٹ کی پٹی ہٹ جائے۔ انسان کو ہر بات پہ ایمان نہیں لانا چاہیے۔ خانم، اسے خود بھی سچ کی تلاش کرنی چاہیے۔ تلاش کے لیے راستے اور منزل کا بھی تو ادراک ہونا چاہیے نا آفرین؟ منزلیں نہ بھی ہوں خانم، تب بھی کہانیوں کے پنوں کو ایک رخ سے پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر حق سچ نہ جانو، دوسرے رخ کی بھی تلاشی کرو، اس کو بھی جانو، کیونکہ اکثر دوسرا حصہ پہلے کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ خود میں وہ راز جو جواب دفنا ہے، جس کے سوال آپ کو پہلا حصہ عطا کرتا ہے۔ آفرین کی بات ختم ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں جانتی تھی دروازے پر کون ہوگا۔ اور یہ وادی جنت تھی جس نے آفرین کے قدموں کو چھوا۔ آفرین اور خانم بھی وہاں کا وہ ایک دن گزار کر اگلے ہی دن صبح فجر کے بعد کشمیر نکل گئے تھے، کیونکہ ایک وہی جائے پناہ تھی ان دو صنف ناسک کے لیے، میر شاہ کے قہر سے بچنے کی، ورنہ خانم بھی جانتی تھی کہ آفرین کو بے مول کر دیا جائے گا۔ وہ دہل گئی تھی میر شاہ کو دیکھ کر۔ پالا جو تھا اس کو 16 سال اپنی گود میں، پر میر شاہ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا وہ یہ بھی جانتی تھی، پر اس وقت کو وہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی تھی، تبھی آفرین کو لے کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ کوئی رشتہ دار تھا نہیں جو کسی کو کچھ بتاتا، پیچھے کے رستے میں وہ سب بند کر آئی تھی، پر بس خانم بی کے مطابق وہ سب بند کر آئی تھی۔ وقت کچھ اور سوچے بیٹھا تھا، بس وقت کی رفتار ذرا دھیمی تھی۔ آفرینے، نوری ایک دم آفرین کے گلے آ لگی تھی۔ میں صدقے میری جان، تو کنی سونی ہو گئی ہے۔ ایتے تے منڈیا دا کی بنسی؟ اور وہ جو سادہ سے کالے لباس میں، سادہ سی کالے شال چہرے پر سجائے، اس کے سینے کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس کی اس بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پاس سے گزرتے کئی لوگوں نے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ وہ حسن اور سادگی کا منہ بولتا ثبوت لگی تھی سب کو۔ ہٹ پرے نوٹنکی! اف آفرین نے قسمِ دل تڑپ گیا تھا یہ سننے کو۔ کوئی مجھ بوڑھی جان کو بھی پوچھے گا کہ نہیں؟ خانم بی نے دونوں کو دیکھتے کہا تھا۔ نوری ساتھ ہی ماں کے گلے لگ گئی۔ عرصے بعد ماں کا وجود جو محسوس کیا، آغوش میسر آئی تو آنسوؤں کا سیلاب بند توڑ کر بہنے کو تیار ہو تھا، مگر اس نے کمال مہارت سے اسے چھپا لیا۔ ماں، تجھے ہی تو پوچھنا ہے اب دن رات، اب ہم سے چل۔ نہ، اس عمر میں جلنا تجھے زیب نہیں دیتا۔ اپنے جذبات پر قابو کرتی وہ اپنی ٹون پر لوٹ آئی تھی۔ ہٹ پرے ذلیل! ماں کو کیا کہہ رہی ہے؟ خانم بھی غصہ ہوئی تھی، پر غصہ بھی مصنوعی۔ اپنی لاڈلی کو پاس دیکھ کر ان کا سیل و خون بڑھا تھا۔ ماں ذات جو ٹھہری، مگر انہوں نے ماں سے بھی بڑھ کر پیار آفرین کو دیا تھا۔ اس کا ثبوت نوری کو خود سے دور کر کے آفرین کو اپنی بیٹی ظاہر کر کے پالنا تھا۔ خانم بی کی بات سن کر وہ دونوں پھر سے جی جان سے ہنسی تھی، اور خانم بی نے دونوں کو دیکھ کر دل سے ان کی خوشیوں کی دائمی رہنے کی دعا کی تھی۔ پر وقت کوئی اور بساط بچھائے بیٹھا تھا۔ کانچ سی آنکھوں والی لڑکی نے ابھی خود بھی کیچی کیچی ہونا تھا۔ وقت نے بس کچھ سہمے ان سکھیوں کو سکھ کے ایک ساتھ عطا کیے تھے، تاکہ دوری سے پہلے نزدیکی کو محسوس کر سکیں، اور پھر اس احساس کے ہی سہارے انہوں نے کڑی جدائی کے امتحان سے گزرنا تھا۔ وقت بے رحم نے کسی پر رحم نہیں کرنا تھا۔